الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین نبی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین اما بعد فقد قال امامنا الرضا علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ حین تموت القلوب صلاۃ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے بانی اشرا مرحوم مرزا شاکر علی صاحب، مرحوم سید آزاد رضا صاحب، رضا عابدی صاحب اور مرحوم شہزاد ابن محمد رفیق صاحب اور جملہ مرحوم مومنات کی روح کو ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید سے یاد فرما لیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کروڑوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس سال پھر وہ توفیق دی کہ ہم فرش عزا بچھا کر حسین کی دکھیاری ماں کو اپنا مہمان بنا سکے۔ یہ سب چیزیں بھی توفیقات کی بنا پر حاصل ہوتی ہے، ورنہ ہم اور آپ تو جانتے ہیں کتنے کل ہمارے درمیان تھے آج نہیں ہیں، کتنے ہیں جو چاہتے تو ہیں کہ عزاداری کرے لیکن کر نہیں سکتے، کتنوں کے دلوں میں آگ تو سلگتی ہے، دل تو دھڑکتا ہے، لیکن کسی نہ کسی صورت مجبور ہے کہ عزاداری نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب اس پروردگار کا شکر نہ ادا کیا جائے تو کیا کیا جائے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ پھر سے ہم ایک بار فرش عزا پر آ کر حسین کی ماں کو پرسا دے سکیں۔ غور کر رہے ہیں، ان 10 دنوں میں مجھے آپ کے سامنے ایک موضوع کو، ایک عنوان کو پیش کرنا ہے، لیکن اپنے عنوان کو پیش کرنے سے پہلے چونکہ آج کی مجلس ابتدائی مجلس ہے اور میرے اپنے معمول کے مطابق جہاں بھی میں پہلی مجلس خطاب کرتا ہوں تو آداب مجلس کا تذکرہ کرتا ہوں، البتہ بزرگان کو ہو سکتا ہے ضرورت نہ ہو، لیکن جو میرے چھوٹے برادران ہیں کم سے کم وہ بھی آگاہ ہوتے رہیں کہ جس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں اس مجلس کے بھی آخر کچھ آداب ہیں۔ تو آج کی مجلس آپ کی خدمت میں آداب مجلس کے عنوان سے پیش کروں جو شاید 2 مہینہ 8 دن آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ جس حدیث کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، امام ضامن و سامن ارشاد فرماتے ہیں
من جلسا مجلسن یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ حین تموت القلوب. جو شخص بھی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے، ایسے جلسے میں شرکت کرے، یحییٰ فیہ امرنا، کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، جس میں ہمارے دین کو پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہماری احادیث بیان کی جاتی ہے، جس میں ہماری باتیں بتائی جاتی ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ لم یمت قلبہ حین تموت القلوب. تو اس شخص کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. یا علی. آپ نے غور کیا امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی ایسی مجلس میں آ جائے جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے، ہمارے دین کو پیش کیا جاتا ہے، اس شخص کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. تو مجلسوں کا ادنا سا فائدہ دلوں کی زندگی ہے. اس سے بڑے بڑے فائدے، یہ تو ایک ادنا فائدہ ہے کہ اس وقت دل زندہ ہوتا ہے جب سارے دل امام کہہ رہے ہیں مردہ ہو چکے ہوں گے. اب غور کریں تو جب اس مجلس کی اتنی فضیلت ہے تو کیا اس مجلس میں آنے کے لیے بھی کچھ آداب ہونے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اگر آداب ہونے چاہیے تو وہ کون سے آداب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں مجالس میں شرکت کرنی ہے؟ میں آداب پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. یاد رکھیے ہر مجلس کے 3 رکن ہوتے ہیں: بانی مجلس، سامعین مجلس، ذاکر مجلس. چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ مرثیہ خواہ ہو، چاہے وہ سوز خواہ ہو، چاہے وہ سلام خواہ ہو. 3 جز ہوتے ہیں، اس کے بغیر مجلس نہیں ہوتی. بانی مجلس، سامعین مجلس، ذاکر اور خطیب مجلس، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر ہم آ کر دیکھیں گے تو تینوں کی اپنی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں. خود کچھ بانی مجلس کی ذمہ داری ہے جسے اس کو پورا کرنا ہے، خطیب کی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور سامعین کی بھی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور سب کے اپنے اپنے آداب ہیں. خیر میں سب کو الگ الگ بیان نہیں کرتا، وہ آداب جو سب کے درمیان کامن ہیں، سب کے لیے ضروری ہے، اسے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلا ادب مجلس میں آنے کے لیے کہ یاد رکھیے جب بھی کسی مجلس میں جائیے تو خلوص نیت کے ساتھ اعلیٰ مقصد کو ندا میں رکھ کے جائیے گا. پہلا ادب خلوص نیت اور اعلیٰ مقصد کے ساتھ جائیے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جائیے تو اس لیے جائیے کہ اس مجلس سے میرا خدا راضی ہو جائے، شہزادی راضی ہو جائے. اب غور کریں تو یقین مانیے کہ انسان جب اس نیت کے ساتھ جائے گا تو اس کی مجلس کے فوائد اس کی زندگی میں اور اسے دکھائی دیں گے. میں مقصد اعلیٰ اس کی بھی مثال پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے اس بات کو بیان کر دوں کہ یاد رکھیے ہر عمل کا دار و مدار آپ جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات. نیتوں کے اوپر انسان کے عمل کا دار و مدار ہے. ٹھیک ہے، سب کی ذمہ داری اس میں آتی ہے، چاہے وہ بانی مجلس ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے سامعین ہو، سب کے یہاں خلوص نیت ہونا چاہیے. جب تک عمل میں خلوص نیت نہیں آئے گی عمل کسی کام کا نہیں. آپ دیکھیں قرآن نے جہاں پر طائر کتب کا تذکرہ کیا، کیا مطلب طائر کتب کا؟ اپنے بچوں کے لیے بزرگان مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ جب میدان محشر ہوگا لوگوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں گے، تو جن کے نامہ اعمال اچھے ہوں گے ان کی کتابیں ان کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، اور جن کے نامہ اعمال برے ہوں گے ان کی کتابیں ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی. یہ قرآن کا اپنا بیان ہے. یا آسان طریقے سے قرآن دعا میں بھی آپ آ کر دیکھیں، وضو کی جو مستحب دعائیں ہیں کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا ہے
تو بہت اچھی بات ہے، جس کو یاد ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو آپ جا کے غور کیجئے، توضیح المسائل میں بھی مل جائیں گے اور بعض جگہ پر بھی، کہ وضو کے لیے ہر مرحلے کے لیے دعا بیان کی گئی ہے۔ اس کے مفہوم کو جا کے دیکھیے، آج کی مجلس کا یہ تحفہ بھی آپ کے لیے، آپ کی مجلس کا گفٹ بھی آپ کے لیے، آج کی مجلس کا ہدیہ بھی آپ کے لیے، کہ جا کر ایک بار دعاؤں کو ضرور دیکھیے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ جب سیدھے ہاتھ پر آپ پانی ڈالتے ہیں؟ کیا کہتی ہے دعا؟ اللہم آتنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان یساری وحاسبنی حسابا یسیرا، اے پروردگارا میرے نام اعمال کو میرے سیدھے ہاتھ میں قرار دینا۔ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نام اعمال اچھے ہیں تبھی سیدھے ہاتھ میں ہیں۔ پھر جب آپ بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری ولا تجعلها مغلولۃ الی عنقی، اے پروردگارا میرے نام اعمال کو میرے بائیں ہاتھ میں قرار نہ دینا، نہ میرے نام اعمال مجھے پیچھے سے دیے جائے، نہ میرے نام اعمال میرے گلے کا طوق بن جائے۔ تو یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ طاہر کتب کا تذکرہ قرآن نے کیا کہ جس کے نام اعمال اچھے ہوں گے سیدھے ہاتھ میں، جس کے نام اعمال برے ہوں گے بائیں ہاتھ۔ جہاں پر یہ آیتیں ہیں ان آیتوں کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھیے کبھی۔ روایت پیش کروں، ایک روایت کہتی ہے کہ جب کچھ لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے، ان کے نام اعمال کی کتابیں بکلیٹ ان کے ہاتھوں میں دی جائے گی، وہ اپنی کتابوں کی ورق گردانی کریں گے اور ورق گردانی کرنے کے بعد کہیں گے پروردگارا تیرے فرشتوں سے غلطی ہو گئی، یہ کسی اور کی کتاب میرے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ پروردگارا اتنی مجلسیں کی تھی اس کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، اتنے روایت کے جملے تفاسیر نے لکھا ان آیتوں میں، اتنے تبرک تقسیم کروائے تھے اس کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، اتنا ڈونیشن دیا تھا اس کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، اتنی نمازیں پڑھی تھی اس کتاب میں لکھا نہیں ہے۔ اب غور کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے فرشتوں سے غلطی ہو گئی، کسی اور کی کتاب میرے ہاتھ میں دے دی گئی، آواز خداوندی آئے گی، نادان پہلے یہ سمجھ لے میرے فرشتے معصوم ہیں، خطا اور غلطی کے امکانات نہیں ہے۔ کہ پروردگارا پھر وہ مجلسیں ہوئی کیا جو میں نے اتنی انعقاد کی تھی، اتنی برپا کی تھی؟ آواز خداوندی آئے گی، مجلسیں اس لیے برپا کی تھی کہ لوگ کہے واہ 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 کیا بڑا آدمی ہے، امام حسین کے نام پہ کیا خرچ کرتا ہے۔ تو لوگوں نے تو تیری واہ واہ کر لی، اب میری بارگاہ میں کیا چاہیے؟ ڈونیشن دیا تھا اس لیے کہ امام بارگاہ کے مائک سے تیرا نام لے لیا جائے، تو امام بارگاہ کے مائک سے تیرا نام لیا جا چکا، اب میری بارگاہ میں کیا چاہیے؟ نمازیں پڑھی تھی اس لیے کہ مومنین دیکھے تو کہ واہ کتنا بڑا متقی ہے، 20-20 گھنٹے مصلی پہ 20-20 منٹ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، لوگوں نے تجھے مومن کہہ دیا، اب میری بارگاہ میں کیا چاہیے؟ پھر آواز آئے گی یاد رکھ جو عمل تو نے میرے لیے کیا ہے اس کی جزا میری بارگاہ میں موجود ہے، اور جو عمل کسی اور کے لیے کیا ہے اس کی جگہ جا کر اس سے لے لے، میرے پاس کچھ نہیں ملنے والا۔ آپ غور کر رہے؟ تو ہر عمل کے لیے خلوص نیت کا ہونا 2 مہینہ 8 دن، اللہ سب کو توفیق دے، اللہ سب کو اس خدمت کا موقع دے۔ آپ مجلس میں آئیے تو خلوص سے آئیے، تبرک تقسیم کیجئے تو خلوص سے کیجئے، یہ نہ دیکھیے کہ کون دیکھ رہا ہے۔ ابھی تو حالات اور خراب ہے، مسئلہ جب انجمنوں کا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فلاں کا خطیب اتنا بڑا ہے، ہمارا خطیب اس سے بڑا ہوگا۔ اس کا مطلب ہماری مجلس اس لیے نہیں کہ خدا راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ شہزادی راضی ہو جائے، ہماری مجلس ہے کہ ہم فلاں کو نیچا دکھا دیں، فلاں تبرک بانٹتا ہے ہم یہ تبرک بانٹیں گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا اسٹیٹس بتانا چاہتے ہیں، کہیں بھی ہماری مجلس میں خلوص نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری محنتیں قبول ہو جائے، ہماری خدمتیں قبول ہو جائے، صدیق طاہرہ راضی ہو جائے، تو ساری چیزوں کو دل سے نکال کر صرف خلوص کے بیج کو بونا پڑے گا، مجلسیں بھی قبول ہو جائے گی، عبادتیں بھی قبول ہوتی جائے گی۔
پہلی چیز خلوص نیت، چاہے آپ سامعین ہو، چاہے آپ بانی مجلس ہو، چاہے ذاکر مجلس ہو، آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ خلوص نیت سے یہ کام میں شہزادی کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام میں خدا کے لیے کرنا ہوئے خواہوں مثلاً میں تو کہیں بھی اس لیے نوانہ پڑھوں کہ لوگ کہیں کہ مثلاً آواز کتنی اچھی ہے، پڑھنے کا انداز کتنا اچھا ہے، آہنگ اور ترنم کتنا اچھا ہے۔ جی اس بات کا خیال رکھیے کوئی کچھ ہی کہے میری شہزادی راضی ہو جائے، یقین مانیے اس کا اجر ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہیں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ مقصد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، یاد رکھیے نہ صرف مجلس میں، ہر جگہ دنیا میں جب بھی کئی مقاصد آپ کے سامنے ہوں اور ان مقاصد میں سے آپ ایک اعلیٰ مقصد کا انتخاب کریں تو فائدہ کیا ہوتا ہے، ذیل کے سارے مقاصد خود بخود پورے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی ادنا مقصد کا انتخاب کریں، چھوٹے مقصد کو چن لیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے، اعلیٰ مقاصد سارے فوت ہو جاتے ہیں۔ مثال دوں، انہی مجلسوں سے مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، فرض کیجئے میں کہا بھائی فلاں صاحب کی مجلس میں جائیں گے، تبرک بہت اچھا بڑھتا ہے۔ کیا ہوا، میں نے تبرک کا انتخاب کیا۔ اب آپ مجھے بتائیے جب میں اس مجلس میں اچھے تبرک کی بنا پر آیا تو کیا میری اس مجلس سے میرا خدا راضی ہو گیا، شہزادی راضی ہو گئی؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ادنا مقصد کا انتخاب کیا، اعلیٰ مقاصد فوت ہو گئے، لیکن بجائے اس کے میں اعلیٰ مقصد کا انتخاب کرتا، یہ سوچ کے جاتا کہ نہیں میں اس مجلس میں جا رہا ہوں تاکہ خدا راضی ہو جائے، صدیقہ طاہرہ راضی ہو جائے، تو یقین مانیے خدا بھی راضی ہوگا، صدیقہ طاہرہ بھی راضی ہوگی، مومنین سے ملاقات بھی ہو جائے گی، علم میں اضافہ بھی ہوگا اور تبرک بھی ملتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو کبھی بھی زندگی کے مراحل میں ادنا مقصد کو چھوڑ کر اعلیٰ مقصد کو تلاش کیجیے۔ اعلیٰ مقصد کا انتخاب کریں گے تو ذیل کے سارے مقاصد خود بخود حل ہو جائیں گے، لیکن اگر ادنا مقصد کا انتخاب کریں گے تو اعلیٰ مقاصد فوت ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اب غور کریں تو پہلا ادب مجلس میں آنے کا، خلوص نیت کے ساتھ آئیے، مقصد کو اعلیٰ رکھیے، کبھی بھی ادنا مقصد کا انتخاب نہ کیجیے بلکہ مقصد کو اعلیٰ رکھ کے آئیے۔ پہلا ادب میں نے کہا پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا ادب، مجلس میں باوضو ہو کر تشریف لائیے۔ آپ کا مولانا کوئی دلیل ہے باوضو آنے کی، تو دلیل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کس کا عقیدہ نہیں ہے کہ فرش ازا وہ فرش ازا ہے جس پر شہزادی تشریف لاتی ہے، اہل بیت کے گھر کی فردیں تشریف لاتی ہیں، عقیدہ ہے نا سب کا، شہزادی آتی ہے، صدیقہ طاہرہ تشریف لاتی ہے، اہل بیت کے گھر کی فردیں تشریف لاتی ہے، تو بتائیے کہ یہ شخصیتیں وہ شخصیتیں نہیں ہیں کہ جن کے لیے قرآن کہہ رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے طہارتوں کا مرکز بنایا، طہارتوں کا مصداق بنایا، ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو بتائیے ان سے قربت کسے حاصل ہوگی؟ جو جتنا پاک ہو کر آئے گا اتنا ہی اہل بیت سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اب غور کریں، شرط کیا ہے؟ آپ وضو کر کے آئیں گے، جتنی طہارت آپ کی ہوگی اتنا ہی اہل بیت کا قرب نصیب ہوگا۔ البتہ بیدار مجموع کے لیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یاد رکھیے، ہر قرب فائدہ مند نہیں ہوتا، مگر یہ کہ ظرفیت ہو تو فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اگر ہر قرب نجات دہندہ ہوتا تو یار غار جناب غار غار میں بیٹھ کے نہ روتے۔ بھائی رسول کے بغل میں تو تھے
رسول کے ساتھ تو تھے لیکن گریا کر کے بتا کیا ہوگا؟ سانپ نے کاٹا تھا۔ بھئی اگر رسول کے ساتھ تھے، قرآن دیکھیں آپ اٹھا کر، قرآن کہہ رہا ہے ہم اس قوم پہ عذاب نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کے درمیان آپ ہے یا رسول اللہ، سورہ نوح کی آیت ہے۔ تو جب رسول ہو تو عذاب بھی ٹل جایا کرتا ہے، برائیاں بھی دور ہو جاتی ہے، تکلیفیں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود کسی کو سانپ کاٹ لے تو سمجھنا ظرفیت نہیں تھی، قرب کام نہ دے سکا۔ آپ غور کریں تو ہر قرب بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، مگر یہ کہ سامنے والے کے پاس ظرفیت ہونا چاہیے۔ ظرفیت سے آئے گا تو قرب یقیناً فائدہ پہنچے۔ اب یہ بات یہاں تک طے ہو گئی کہ دوسرا ادب یہ ہے کہ وضو کر کے مجلس پہ ہم تشریف لائیں۔ جتنے طاہر و پاک و پاکیزہ ہو کر آئیں گے اتنی ہی اہل بیت سے قربت ہوتی چلی جائے گی۔ کس عقیدے کی بنا پر؟ اس عقیدے کی بنا پر کہ فرش اعضاء وہ مقام ہیں کہ جہاں صدیقہ طاہرہ آ رہی ہے، جہاں اہل بیت کے گھر کی فردیں تشریف لا رہی ہیں۔ اگر یہ بات طے ہے، سب کا عقیدہ ہے، تو پھر ہم نشینی کا اصول بھی پورا ہونا چاہیے۔ کیا ہے بھی مولانا ہم نشینی کا اصول؟ آپ ہی بتا دیں۔ میں وہ بتا دیتا ہوں، میں مثال دوں ایک، میرے چھوٹے بھائی سمجھ جائیں، آپ دیکھیں بات جلدی پہنچ جائے گی۔ اب جسے تجربہ کیا ہے وہ میری بات کا جواب دے گا، جس نے نہیں کیا ہے وہ جا کے تجربہ کرے۔ آپ ایک ایپل کی یا کیلے کی ٹوکری لیجئے جس میں ایک ایپل رکھے ہو یا کیلے رکھے ہو، ایک بسکٹ نکالیے بسکٹ کے پیکٹ سے اور اس ایپل کی ٹوکری میں اس بسکٹ کو رکھ دیجئے، ایک دن تک رہنے دیجئے۔ دوسرے دن اس کو اٹھائیے، اٹھا کر سونگھیے، کس کی خوشبو آئے گی؟ بسکٹ کی آئے گی کہ ایپل کی آئے گی؟ ایپل کی آئے گی کہ بسکٹ کی آئے گی؟ جن لوگوں نے تجربہ کیا ہے وہ لوگ کہہ رہے ایپل کی آئے گی، بسکٹ کی نہیں آئے گی۔ کیوں بھائی؟ بسکٹ کی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ ایپل کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ کہ بھئی یہ ہم نشینی کا اصول ہے، جب دو چیزیں برابر میں اٹھتی بیٹھتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ بھاری والے سے ہلکا والا کچھ چیزوں کو کسب کر لیتا ہے۔ سیب کی خوشبو بھاری تھی، بسکٹ کی خوشبو ہلکی تھی، بسکٹ مجبور ہو گیا اس بات کے اوپر کہ سیب کی خوشبو کو اپنا لے اور اپنی خوشبو کو چھوڑ کر سیب کی خوشبو دینے لگے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے گھر کی فردیں تشریف لاتی ہے، شہزادی لاتی ہے، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ہمارے کردار سے کردار اہل بیت کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھئی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نشینے کا اصول ہے جب دو چیزیں اغل بغل میں ہوگی تو ہونا یہ چاہیے کہ ہلکا والا بھاری والے سے کچھ چیزوں کو کسب کر لے۔ اہل بیت کے گھر کی فردیں تشریف لائیے، ہونا کیا چاہیے؟ میں جاؤں تو میرے کردار سے کردار اہل بیت کی خوشبو آ رہی ہو، میرے مزاج سے مزاج اہل بیت جھلک رہا ہو، میرے کردار سے کردار اہل بیت جھلک رہا ہو۔ اور پھر ہو کیا؟ دیکھنے والا دیکھے تو کہے کہ یہ محرم سے پہلے کچھ تھا، محرم کے بعد کچھ ہو گیا ہے۔ اگر یہ نہ ہوا، یاد رکھیے کربلا صرف 61 ہجری میں انقلاب نہیں تھی، کربلا ہر زمانے میں انقلاب ہے۔ کربلا ہو جائے تب بھی انقلاب اور کربلا پڑھ دی جائے تب بھی انقلاب ہے نہیں ہے؟ اور یقین مانیے 2 مہینے 8 دن کسی مومن کی زندگی میں آئے اور آ کر چلے جائے، وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہو تو سمجھنا رسم ادا تو پوری ہو گئی، حق فرش ادا پورا نہ ہوا ہے نہیں ہے؟ اور یہی مجلسوں کی قبولیت بھی آپ کا کیا دلیل ہے؟ آپ دیکھیے آنے والا خدمت امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں آگے کہتا مولا نمازیں تو پڑھتا ہوں لیکن معلوم نہیں قبول ہوتی ہے بھی کہ نہیں ہوتی۔ مولا کہتے کہ قرآن نہیں پڑھا، قرآن کہتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے فحشاء سے روکتی ہے۔ کہ نماز پڑھو
اس کے بعد اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے رہے ہو تو سمجھنا نماز قبول ہے، نہیں روک سکو تو سمجھنا نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس فارمولے کو لا کر اس نماز عشق پر کیوں نہیں رکھتے، کیوں نہیں سے رکھ کے دیکھتے کہ اگر مجلسوں کے بعد کردار بدل گیا ہے، مزاج بدل گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے تو سمجھنا مجلس قبول ہو گئی ہے، کچھ نہ ہوا تو رسم ادا پوری ہو رہی ہے۔ غور کریں، میں نے کہا اگر میں پہلے جھوٹ بولتا تھا مجلسوں کے بعد بھی جھوٹ بولوں، جی ہاں رسم تو پوری کی میں نے، لیکن فرش اذاں نہیں بچھایا۔ 40 سال تک جناب حر کا تذکرہ سنتا رہا اور اپنے بڑے بھائی کو معاف نہ کر سکا تو رسم اذاں تو پوری کی، حق فرش اذاں پورا نہیں ہوا۔ بھائی وہ حسین جو اپنے جان کے دشمن کو، میرے پاس وقت نہیں ہونا، پیش کروں گا، بات کبھی آگے آئے گی تو، اگر حر کربلا نہ لاتے تو حسین شاید کربلا نہ آتے، لیکن جب معاف کرنے کی بات آئی تو حسین نے بتا دیا حسینیت اپنے جان کے دشمن کو معاف کر دینے کا نام ہے۔ اگر میں کربلا سننے کے بعد اتنی صلاحیت نہ پیدا کر سکا کہ اپنے بھائی بہن کو معاف کر سکوں تو کربلا سے لیا کیا، کربلا سے سیکھا کیا؟ اب یقین مانیے تو کربلا سن لینے کا نام نہیں، کربلا انقلاب پیدا کر دینے کا نام ہے۔ اگر 2 مہینے 8 دن بعد میں جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں تو میں نے کہا رسم تو پوری ہو گئی، ہو سکتا ہے خدا ثواب بھی دے دے، لیکن حق ادا پورا نہیں ہوا، اس لیے کہ کربلا تبدیلی کا نام ہے، کربلا بدل دینے کا نام ہے، کربلا اپنے آپ کو تبدیل کر دینے کا نام۔ زیادہ میں آگے نہیں جاؤں گا تاکہ دوسری باتیں بھی آج ہی کی مجلس میں تمام کر سکوں۔ تو دوسرا ادب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، پہلا خلوص نیت کے ساتھ تشریف لائیے، اعلیٰ مقصد کے ساتھ۔ دوسرے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا باوضو ہو کر تشریف لائیے، جتنا باوضو جتنی طہارت کے ساتھ آئیں گے اتنا اہل بیت سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی اپنے اندر تبدیلی، انقلاب، تغیر کو آپ دیکھتے چلے جائیں گے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جب مجلس میں آئیے، اگر ممکن ہو تو یہاں، اگر ممکن نہ ہو تو مجلس سے جانے کے بعد وہ باتیں جو مجلس میں اچھی لگی ہے اسے تحریر میں لے آئیے، اسے لکھ لیجئے۔ کیوں؟ دیکھیں آنے والا سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا کے کہتا ہے یا رسول اللہ علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جب کوئی عالم کسی بات کو بیان کرے تو اسے غور سے سنو، خاموشی سے سنو۔ کہ یا رسول اللہ ساری باتیں ذہن میں محفوظ نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں قید العلم بالقلم، علم کو قید کرو قلم کے ذریعے سے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں جب اس بات کو قلم سے قید کر چکے رہو تو اسے اپنے دل و دماغ میں جگہ دینے کی کوشش کرو، اور جب دل و دماغ میں جگہ دے چکو تو پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ جب اس پر عمل کر لے جاؤ تو سمجھنا تم نے علم حاصل کر لیا ہے۔ آج میں کیا سمجھتا ہوں، میں نے کتاب پڑھ لی، ایک کلاس میں شرکت کر دی، میں سمجھتا ہوں میں نے علم حاصل کر لیا۔ نہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کتاب پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے، کلاس میں شرکت کرنے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ جسے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کا نام علم حاصل کرنا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو تیسرا ادب یہ ہے کہ جو باتیں آپ کو اچھی لگے، یہاں ممکن ہے تو یہاں، نہیں یہاں ممکن ہے تو گھر جانے کے بعد اسے تحریر میں لے آئیے، اسے لکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ جو ہے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگا۔ آپ دیکھیں معراج الشہادہ میں امام علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے، امام ارشاد فرماتے اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنی زندگی میں ایک علمی ورقہ
ایک علمی نوشتہ چھوڑ جائے، یعنی ایک ایسا پیپر جس پر کچھ علمی باتیں لکھی ہو، تو مولا کہتے ہیں یہ علمی ورقہ نہیں ہے، یہ علمی پیج نہیں ہے، کل اس کے اور جہنم کے آگ کے درمیان پردہ بن جائے گا۔ ایک ورق کی بات ہے، ایک صفحے کی بات ہے، اگر کسی نے کاپی لکھ رکھی ہو، یا ایک مقام میں مولا کہتے ہیں ہر حرف ایک نیکی لکھی جاتی ہے، یعنی جتنے آپ نے سینٹنس لکھے، سینٹنس نہیں، کلمات نہیں، لفظ نہیں، بلکہ مولا کہتے ہیں ہر حرف آپ کا جو علمی حرف آپ نے لکھا ہے، ایک نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اب غور کر رہے ہیں، تو لکھنے کی افادیت اپنی جگہ پر ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ ان باتوں کو، جو اچھی باتیں ہیں، انہیں آپ کیا کیجئے، ابھی بعد میں نا، اس مجلس کی بات، میں 2 مہینہ 8 دن کے لیے آپ کو برنامہ بتا رہا ہوں، اور خصوصاً اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، بڑے حضرات جو ہے وہ اس بات کے محتاج نہیں کہ میں ان کی خدمت میں کوئی بات پیش کروں، تو آپ غور کر رہے ہیں، تو ان باتوں کو تحریر میں لے آئیے، یہ جو ہے تیسرا ادب ہے۔ اس کے بعد چوتھا ادب، اگر آپ کسی مجلس میں ہوں، جگہ تنگ ہو یا مجمع زیادہ ہو، اور اگر آپ سے کہا جائے کہ ذرا سا جگہ دے دیجئے، تو آپ جگہ دے دیجئے، مجلس کا ادب ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اٹھائیے قرآن، سورہ مبارک ہے مجادلہ، آیت نمبر 11، قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، اے ایمان لانے والو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں وسعت پیدا کرو، فافصحوا، تو وسعت پیدا کر دو۔ آج تم یہاں جگہ دو گے، کل خدا تمہیں جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ سورہ مبارک مجادلہ آیت نمبر 11 آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس لیے تکرار کر رہا ہوں کہ کتابوں کو دیکھنے کی بھی عادت رکھیے، موبائل کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی دیکھی جانی چاہیے۔ خیر، تو کہہ رہے کہ جب تم سے مجلسوں میں جگہ مانگی جائے تو تم جگہ دے دو، تاکہ کل خدا تمہیں جنت میں جگہ عطا کرے۔ اس آیت کے ضمن میں بعض علماء تفاسیر نے لکھا کہ یہاں جگہ دینے سے مراد دل میں جگہ دینا ہے، یعنی دل میں اتنی وسعت پیدا کرو کہ اپنے بھائی کو معاف کر سکو، اپنی بہن کو بخش سکو۔ آج تم یہاں انہیں معاف کرو، کل خدا تمہیں معاف کرے گا۔ اب غور کر رہے ہیں، یہ بھی ایک مفہوم بعض علماء تفاسیر نے اس آیت کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ تو چوتھا ادب یہ کہ ایسی مجلس میں تشریف لے جا رہے ہیں جہاں جگہ تنگ ہے یا مجمع کراؤڈ زیادہ ہے، اور اگر آپ سے جگہ مانگی جائے تو منہ مت بنائیے گا، غصہ مت ہوئیے گا، بلکہ جگہ دے دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک ادب اور ہے کہ جب مجلس میں جائیے، جہاں جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھ جائیے، ٹھیک ہے۔ خود 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خضوع و خشوع کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مجلس میں جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ نہیں میں تو صدر ہوں، میں تو صدر مجلس میں ہونا چاہیے، میں تو مولانا ہوں، میں تو پیچھے نہیں بیٹھوں گا، مجھے تو آگے ہونا چاہیے۔ نہیں، مولا کہتے ہیں اگر خضوع اور خشوع رکھتے ہو تو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ۔ ہم نے غور کیا، یہ آپ کا 5واں ادب تھا۔ چھٹا ادب آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ تبرک۔ کبھی آپ نے اس لفظ کے بارے میں سوچا؟ تبرک عربی لفظ ہے، برکا یبرکو سے تبرکن، یعنی وہ چیز جو بابرکت ہو۔ ہونا کیا چاہیے؟ ایک چیز جو بابرکت ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ یقیناً اس کا حق یہ ہے کہ میں اس کو آنکھوں سے لگاؤں، منہ سے بوسہ دوں، ہے نا؟ یہی حق تو یہی ہے۔ لیکن ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں، منہ سے بوسہ دیتے ہیں، لیکن اسی معاشرے میں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب ہم لینے پہ آ جاتے ہیں تو اسی تبرک کو پیر میں لے آتے ہیں، معاف کریے گا۔ اور نہ صرف ایک امام بارگاہ کی حد تک، آپ جلوسوں میں اس صورتحال کو دیکھیے، وہ آدمی کہ جو دیکھ رہا ہے کہ ابھی ایسے چوم رہا تھا وہی چیز کے پیر میں پڑی ہوئی ہے، کیا کانسیپٹ لے کر جاتا ہے، کیا فکر لے کر جاتا ہے؟ لہٰذا ان چیزوں کی قدر کیجئے۔ تبرک ہے تو اسے تبرک ہی رہنے دیجئے، اس کی بے احترامی، بے عزتی نہ کیجئے، بلکہ بابرکت بنایا گیا ہے تو اسے بابرکت ہی رہنے دیجئے۔ اور نہ صرف اس حد تک کا، ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں
بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے سڑا کے پھینک دیں گے, کسی کو کھانے نہیں دیں گے. معاف کریے گا, اگر میں نہیں بیان کروں گا تو کون بیان کرے گا؟ ذمہ داری ہے میری. آپ 1 گھنٹے کے ذمہ دار ہیں, آپ تشریف لائیں, میں اپنی ذمہ داری بتا دوں اس ممبر سے کہ آپ 1 گھنٹے کے جواب دیں. آپ 9-10 بجے سے بیٹھے 11 بجے تک آپ کو 1 گھنٹے کا جواب دینا ہے, لیکن اگر 60 لوگ تشریف فرمائیں تو 60 گھنٹوں کا جواب مجھے دینا ہے. اس ذمہ داری کو لے کر میں ممبر پہ آیا ہوں. اب اگر میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا؟ مواوا تو میں بھی کروا سکتا ہوں, خیبر خندق میں بھی پڑھ سکتا ہوں, اور پڑھوں گا بھی موقع ملے گا تو. انشاءاللہ وقت ملے گا تو فضائل بھی پڑھوں گا, لیکن یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ یہ بھی میں اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو بتاتا چلوں تاکہ انہیں پتہ تو رہے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ کہاں جا کے سیکھیں گے؟ اسی ممبروں پہ تو ہمیں فخر ہے, نہ ہمیں فخر ہے, اماموں کو فخر ہے. چھٹے امام کہتے ہیں اگر میری قوم کا جاہل غیروں کے عالم سے نہ جیت جائے تو ہمارا ماننے والا نہیں ہے. کہاں سے آیا اس جاہل کے پاس علم؟ کسی نے اسے اتنا لائق بنا دیا کہ غیروں سے مباحثہ کرے. اگر مجلسیں اور ممبروں کی دید ہوتی تو یہ صلاحیت قوم میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی. اور یقین مانیے آپ تو مثلا 1 گھنٹہ بیٹھ کے سن رہے ہیں, لیکن جو باتیں میں کہہ رہا ہوں کم سے کم 5 کتابوں کا مجموعہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. یعنی ایک وقت میں آپ نے 5 کتابوں کا مطالعہ کیا. اب تو میری ذمہ داری ہے, کچھ باتیں یوں بھی مجھے کرنے دیجیے. خیر, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سڑا کے پھینک دیتے ہیں, لیکن کسی کو کھانے کریں کیا؟ 2 لے لیا, 3 لے لیا, خود بھی نہیں کھایا. خیر یہ تو گناہ ہی کہ اسراف کیا. دوسرا گناہ کسی کا حق لے گیا تو کل اس کا بھی جواب دے ہو ہے نہیں بھائی. اگر مجھے تبرک نہیں ملا مجلس میں, کوئی 2 لے گیا, میں 2 لے گیا, آپ کو نہیں ملا, تو کل تو میں جواب دوں نا کہ بھائی فلاں کو نہیں ملا تھا, آپ 2 کیوں لے گئے؟ اس کا بھی تو مجھے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, تو تبرک کے عنوان سے میری ذمہ داری, تبرک کے عنوان سے میرا ادب, تبرک کو ہم بابرکت ہی رہنے دیں. چھینا پھاڑی مت کیجیے, لوچا لاچی مت کیجیے. میں کہا اس مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں, عمومی بات کر رہا ہوں. 2 مہینہ 8 دن کا ایک برنامہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, چاہے جلوس میں ہو, چاہے آزاداری میں ہو, چاہے آپ جہاں بھی ہو. تبرک کو تبرک کے عنوان سے لیجیے. اگر اچھے انداز سے احترام مل رہا ہے تو لیجیے, کھینچ تان کر اس کی بے احترامی نہ کیجیے. 1 مل رہا ہے, آپ کا حق ہے, لے جائیے. 2 اور 4 لینے کے چکر میں دوسروں کے حق ضائع کر کے کل اس کا حق اپنی گردن پہ نہ لے جائیے گا. ٹھیک, تو یہ آپ کا اگلا ادب ہے. 5واں 6ٹھا جو بھی ہو گیا کہ تبرک کو تبرک ہی رہنے دیجیے. اس کے بعد بہت سخت ترین ادب پیش کرنے جا رہا ہوں, میرے جوان مجھے معاف کریں گے. آداب مجلس میں سے یہ باتیں میں کتابوں سے پیش کر رہا ہوں, میرے دل سے نہیں. ادب میں سے, مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ مجلس میں لہو و لعب, ہنسی مذاق سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ بولیے مولانا ہم تو لہو و لعب مجلسوں میں کون کرتا ہے لہو و لعب؟ جی ہاں میں بولتا ہوں کون کرتا ہے. بتاؤں آپ کو, مرثیہ خاں ممبر پہ ہے, میں فون میں گیم کھیل رہا ہوں, لہو و لعب نہیں ہے. لہو و لعب کہتے کسے ہیں؟ مولانا ممبر پہ ہے, میں موبائل چلا رہا ہوں. مجلس تو دور کی بات, آپ اٹھائیے آداب گفتگو اٹھا کے دیکھیے. آداب گفتگو کے خلاف ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا دھیان کہیے. روایتیں کہتی ہے کہ سامنے والے کی بات کو غور سے سنو, تو آداب گفتگو کے خلاف ہے. چاہے جائے کہ مجلس میں فرش عزا پر اس عقیدے کے ساتھ کہ جو اہل بیت کے گھر کی فردیں تشریف لائی ہے, بجائے اس کے کہ میں ذاکر کو سنتا, مرثیہ سماعت کرتا, نوے کو سماعت کرتا, موبائل فون چلاؤں, سراسر فرش عزا کی بے احترامی ہے. کبھی صحرا سے غداری نہ کرنا, دکھاوے کی عزاداری نہ کرنا. بے شک. کبھی صحرا سے غداری نہ کرنا, دکھاوے کی عزاداری نہ کرنا. محمد سے ریاکاری نہ کرنا, محمد سے ریاکاری نہ کرنا. جو ہلکے ہیں انہیں بھاری نہ کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو ہلکے ہیں انہیں بھاری نہ کرنا. امانت ہے جناب سیدہ کی, تم نسلوں کو بازاری نہ کرنا. سبحان اللہ. امانت ہے جناب سیدہ کی, تم نسلوں کو بازاری نہ کرنا. زمین کربلا شبیر کی ہے, زمین کربلا شبیر کی ہے, کبھی اس پر زمینداری نہ کرنا. سبحان اللہ.
سبحان اللہ۔ تو آپ نے سماعت کیا کہ اس طریقے سے آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ مجلس میں فرش عزا پہ کسی قسم کا لہو لعاب نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی میرے عمل سے فرش عزا کی بے احترامی ہو رہی ہو، مجلس کی بے احترامی ہو رہی ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے چلانا ہے، میں فرش عزا کا لحاظ کروں، اٹھ کے باہر چلا جاؤں، ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ میرے لیے بہت ضروری کام ہے، ٹھیک ہے نا، میں جا کے کر سکتا ہوں، کیا مشکل ہے، لیکن فرش عزا پر بیٹھ کر کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یقین مانیے کہ نہیں معلوم اگر ثواب کی نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم مولانا کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مولانا کے سامنے بیٹھے ہوئے، لیکن فرشتوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ آپ موبائل فون چلا رہے ہیں، آپ اپنے کام کر رہے ہیں، آپ اپنی چیٹ کر رہے ہیں، یا آپ اپنا گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہیں، PUBG نہیں معلوم کون کون سے مشہور گیم ہیں۔ آپ دیکھیے یہ حالات ہے، آپ غور کیجیے۔ خیر، تو مجلس کا اگلا ادب یہ ہے کہ لہو لعاب سے، ہنسی مذاق سے ان مجلسوں کو پاک بنائیے، اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی منزلت، اس کا مقام باقی رہنے دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ کل دیکھنے والا دیکھے تو کہتے یہ تو بولنے والا اپنا بولتا رہتا ہے، یہ تو اپنے کام کرتے ہیں۔ نہیں، مجلسوں کا اپنا ایک مقام تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اور یہ ہمیں ہی کو باقی رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اسی لیے بنائے گئے، اسی لیے ہماری خلقت ہے کہ ہم مجلسوں کو بقا عطا کریں۔ البتہ یہ جملہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ ہماری بقا ہے مجلسوں کی بنا پر، لیکن ہم اس کے رکن ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم باقی نہیں رکھیں گے تو یہ تو باقی تو رہے گا، لیکن کل ہم جواب دے ہوں گے شہزادی کے سامنے کہ ہم نے کیوں نہیں اس میں رول ادا کیا، کیوں نہیں ہم نے اپنا کردار پلے کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو خیال رکھیے۔ اس کے بعد لہو لعاب سے پاک ہے۔ یہی ایک جملہ کہہ دوں کہ جب لہو لعاب کی بات آتی ہے تو فرش عزا کو لہو لعاب کے زمرے میں جھگڑا، فساد، اختلاف بھی آ جاتا ہے۔ اس سے بھی مجلسوں کو، ماتمی جستوں کو پاک ہونا چاہیے۔ ہم پہلے ماتم کریں گے، پہلے اور دوسرے کیا تو ماتم ہی کرنا ہے، شہزادی کو پرسائی دینا ہے، تو فرق کیا پڑتا ہے؟ یا مثلا ہماری انجمن پہلے ہوگی، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ سارے جھگڑے میں ایک جملہ کہا کرتا تھا اکثر کہ سارے جھگڑے ہمیں ماہ مبارک محرم میں ہی دکھائی دیتے ہیں۔ انجمنوں کے جھگڑے، مجلسوں کے جھگڑے، مقامات کے جھگڑے، صدر سیکرٹری کے جھگڑے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اسے ثواب کہاں ملنے والا ہے۔ شیطان کوئی معمولی سوداگر نہیں ہے، فرشتوں کی صف میں، ملائکہ کی صف میں رہ چکا ہے، چھوٹے موٹے ہیلے جانتا ہے کہ اس کا ثواب کس لائق ہوگا، وہ جانتا ہے کہ سب سے عظیم ثواب اسے کہاں ملنے والا ہے، وہیں جا کے اسے بہکایا جائے۔ تو خیر گفتگو آئی تو پیش کر دیا کہ لہو لعاب میں لڑائی جھگڑوں سے بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری مجلسیں، ہماری جلوس، ہماری شبیداریاں، ہمارے ماتمی دستے انجمنوں کی نظر ہو جائے، جھگڑے اور اختلافات کی نظر ہو جائے۔ نہیں، اگر ہماری وجہ سے کوئی مجلس بند ہو جاتی ہے، ہماری وجہ سے کوئی مجلس رک جاتی ہے، ہماری وجہ سے کوئی ماتم رک جاتا ہے، تو کل ہم جواب دیں شہزادی کی بارگاہ میں کہ کیوں میرے بیٹے کی حسین کی مجلس کو جو ہے اس طریقے سے روکنے میں تم ثابت ہوئے۔ آپ ہمیشہ غور کریں گے۔ خیر اس کے بعد آخری باتیں پیش کر دوں، وقت بھی نہیں کہ ساری باتیں پیش کروں، ورنہ بہت سی ایسی آداب ہے جو مجھے پیش کرنے تھے اور وقت نہیں رہا۔ آخری ادب بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یاد رکھیے، ان آنسوؤں کی قدر کیجیے۔ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان آنسوؤں کی اہمیت نماز شب سے زیادہ ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کا جملہ ہے کہ یہ آنسو میرے زخموں کا مرہم ہیں۔ بولتے نہیں تھے بلکہ کر کے دکھاتے، جب گریہ کر لیتے تھے تو اپنے چہرے پہ ملتے تھے، اپنے دستے مبارک پر مل لیا کرتے تھے، کہتے تھے یہ آنسو میرے زخموں کے مرہم ہیں۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان آنسوؤں کی قدر کرنا ہے۔ یہ آنسو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ کہوں تاکہ وقت نہیں ہے لیکن کہہ کے چل جاؤں کہ وہ لوگ کہ جو مجلسوں میں کسی صورت خدمت کر رہے ہیں ان کی بھی بے احترامی نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے توفیق نہیں ہوئی کہ میں عزاداروں کی خدمت کرتا، اسے توفیق حاصل ہے، کوئی تو بات ہے کہ اسے خدمت کا موقع مل گیا ہے۔ لیکن ہم جب بے احترامی کرنے پہ آتے تو کیا کرتے ہیں؟ ارے ہمیں نہیں ملا، دیکھ کے نہیں دیتے، بڑا چھوٹا نہیں دیکھ رہے، اپنوں کو دیتے۔ اس طریقے مجھے کوئی حق نہیں کہ اس شخص کو جو بیچارہ تبرک بانٹ رہا ہے، اس شخص کو جس کو شہزادی نے اپنے بیٹے کی خدمت کے لیے انتخاب کر لیا، اس کی بے احترامی کروں۔ غور کریں، مجھے کوئی حق نہیں ہے،
لہٰذا ہو سکتا ہے وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے کہ جہاں خدا نے اس سے توفیق دی کہ وہ حسین کی خدمت کر رہا ہے، عزاداروں کی جوتیاں صحیح کر رہا ہے، تبرک تقسیم کر رہا ہے، اما علم مبارک کا اہتمام کر رہا ہے، ممبر کو سجا رہا ہے۔ میرے اندر تو صلاحیت نہیں، مجھے تو توفیق نہیں ملی، اسے توفیق ملی، کوئی تو بات تھی کہ خادمان حسین میں اس کا نام آ گیا۔ لہٰذا مجھے احترام۔ اور ایک بات میں کہہ دوں، اسے بھی آپ لیتے جائیے گا، میری اس مجلس کی ایک بات میں نے وضو کی دعاؤں کی طرف توجہ دلائی، ایک بات اس کی طرف توجہ یاد رکھیے، اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ اس کی بقا ہو جائے، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے، تو آئے اس در پر اور اس در کی خدمت گزاری کرے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوام حاصل ہو جائے گا۔ مثال دے دو آپ کی خدمت میں، پانی کا ایک قطرہ ہے، پانی کے قطرے کو زمین پر ڈالیے، کتنی دیر اس کی حیات ہے؟ بھئی گرمی کا اگر سیزن ہو تو سیکنڈ بھی بہت ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا، اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سردی کا ہو تو تھوڑی دیر پڑا رہے گا، اس کے بعد خشک ہو جائے گا، اس کی زندگی حیات ختم ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر یہ قطرہ چاہتا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کہ ہر عقل مند یہ کہے گا کہ اگر یہ قطرہ جا کر کسی سمندر سے مل جائے، اب قطرے کی حیات کتنی ہے؟ جو سیکنڈ باقی نہیں تھا، اب یہ قطرہ جب تک سمندر باقی ہے قطرہ باقی رہے گا۔ ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری وقت کیا، سیکنڈوں کی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بقا عطا کریں تو اہل بیت کے سمندر سے منسلک ہو جائے، جب تک اہل بیت باقی ہو کے نام باقی رہے گا۔ قطرے کی کوئی حیثیت نہیں، سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن سمندر سے مل جائے، جب تک سمندر باقی ہے قطرہ باقی ہے۔ ہم گنہگار، ہماری حیثیت نہیں، ہماری بساط نہیں، لیکن اگر اہل بیت کے سمندر سے اپنے آپ کو جوڑ دیں گے، جب تک ذکر اہل بیت رہے گا ہمارا تذکرہ بھی باقی رہ جائے گا۔ کیسی خدمت کریں گے؟ جی ہاں، کبھی شاعری تو نوا لکھ کر خدمت کرو اہل بیت کی، نوے خواہوں نوا پڑھ کر خدمت کرو اہل بیت کی، مرثیہ خواہوں مرثیہ پڑھ کر خدمت کرو اہل بیت کی، خطیب و ذاکر ہوں مجلس پڑھ کر خدمت کرو اہل بیت کی۔ کچھ نہیں کر سکتا تبرک تقسیم کر کر خدمت کرو اہل بیت کی، وہ بھی نہیں کر سکتا مجلسوں کا انعقاد کر کے خدمت کرو اہل بیت کی، وہ بھی نہیں کر سکتا عزاداروں کی جوتیاں صحیح کر کے خدمت کروں، وہ بھی نہیں کر سکتا فرش عزا بچھا کر خدمت کروں۔ آپ دیکھیے آج کتنے ایسے کچھ نہیں کرتے تھے، بھائی عزا خانے میں فرش بچھاتے تھے، جب بھی عزا خانے کا فرش بچھتا ہے لوگ نام لیتے بھائی فلاں تھے جو فرش بچھایا کرتے تھے۔ بھائی کتنے مر گئے، کتنے چلے گئے، نام باقی نہیں، ان کا نام کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑ دیا تھا۔ بھئی ابھی بھی تو ہوا، آپ نے دیکھا میں نے ابتدائی مجلس میں فاتحہ پڑھوائی، کتنے مرحوم اس سال میں مر گئے نہیں، لیکن ان کا نام کیوں تھا؟ انجمن کے بانی تھے، عشرے کے بانی تھے۔ کیوں؟ ایک خدمت کی ہے اہل بیت کے حق میں چھوٹی سی، یہ خدمت انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوام عطا کرتی ہے۔ اہل بیت کے سمندر سے جوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک ذکر اہل بیت ہے اس کا نام باقی رہے گا۔ تو ادب میں نے آپ کی خدمت پیش کیا کہ ان خادموں کی بھی آپ بے احترامی نہ کیجئے جنہیں خدا نے توفیق دی ہے کہ وہ فرش عزا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آخری بات کہی تھی کہ آنسوؤں کی بھی قدر کیجئے، یہ آنسو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آیت اللہ بہجت آغا مرش نجفی کا اور امام صادق کا بھی یہ ارشاد سماعت فرما لے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی آنکھوں میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے اور اس وقت وہ اپنی دعا کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ لہٰذا آخری ادب، البتہ ادب تو بہت سے تھے جسے ضروری بھی تھا، انشاءاللہ پھر کبھی توفیق ہے تو پیش کروں گا، یہ ہے کہ جب بھی آنکھوں میں آنسو آئیں تو دعائیں مانگ لی کیجیے، اس لیے کہ ان کا یہ آنسو
نہ صرف ہمارے لیے قیمتی ہے بلکہ خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے بھی قیمتی ہے۔ جملہ پیش کروں، بات تمام ہو گئی۔ ایک عالم دین ہیں، کہتے ہیں کہ ایک وقت اپنی بستی سے چلے نجف اشرف کی طرف۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ امیر کائنات کی زیارت کے لیے۔ راستے میں ایک بستی ناصبیوں کی تھی، کچھ ناصبیوں نے گھیر لیا، کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ نجف جا رہے ہیں۔ کہ کس لیے جا رہے ہو؟ کہ جانتے نجف میں مولا کا روزہ ہے، روزے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اس زائر کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ ناصبی تھے، دشمن امام علی علیہ السلام تھے۔ نہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ نہیں معلوم کیسی باتیں انہوں نے امام علی کے لیے بیان کی۔ میں خون کے گھونٹ پی رہا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، چونکہ میں تنہا تھا، وہ کئی لوگ تھے۔ تو ساری باتیں، اس میں ایک شخص ملعون کہتا ہے کہ اگر تمہارے علی اتنے باکمال ہے تو ہم کتنے سالوں سے ان کی میں بے احترامی کرتا نہ ہوں، وہ اپنا بدلہ کیوں نہیں لے لیتے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ بات میرے سینے پہ جا کر تیر کے مانند چبھی ہے، لیکن میں کیا کرتا، تیل ملا کے رہ گیا۔ خیر انہوں نے مجھے چھوڑا، میں چلا گیا، نجف اشرف پہنچا، مولا کائنات کے حرم مطہر کی زیارت کی، دعا میں مشغول ہوا، سفر میں تھکا ہوا تھا، رات کو جا کر اپنے کمرے پر ہوٹل میں جو بھی تھا سو گیا۔ سویا تو میں نے خواب میں مولا کو دیکھا۔ مولا کہتے ہیں کہ جب میری زیارت پر آ رہے تھے تو کچھ ناصبیوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ کہاں مولا ہوئی تھی؟ کہ انہوں نے کچھ کہا بھی، کہ مولا بہت کچھ کہہ رہے تھے، اور بھی کہا۔ سب سے بری بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اتنے سال سے ہم آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان کا بدلہ کیوں نہیں لے لیتے؟ مولانا کا جب اس نے بات کہی تھی تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہی؟ تو عالم دین کہتے ہیں کہ مولا مجھے شرم آ رہی تھی کہ یہ بات میں آپ سے کہتا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ مولا کہتے کوئی بات نہیں، جب جانا واپس زیارت کر کے تو اسی بستی سے جانا اور اسی شخص کو ملنا، اور مل کر اس شخص سے کہنا کہ میرے مولا نے تیری بات کا جواب بھی دیا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ اس سے کہنا کہ اگر تیرا ایک حق میری گردن پر نہ ہوتا تو کب سے میں تجھ سے بدلہ لے چکا ہوتا۔ جیسے عالم نے سنا کہ مولا کی گردن پر ایک ناصبی کا حق، مولا ناصبی کا حق آپ کی گردن پر، ہاں اس کا ایک حق میری گردن پہ۔ کہا مولا وہ کیا؟ کہ یہ ایک وقت صحرا میں جا رہا تھا، اسے پانی کی پیاس لگی، کچھ دیر پانی تلاش کرنے کے بعد اسے پانی مل گیا۔ جب یہ پانی پینے لگا تو اس کے ذہن میں سوال آیا کہ پانی تو مفت کی شے ہے، پانی تو فری کی شے ہے، بھلا کیوں کر نواسہ رسول کو پانی سے روک دیا گیا؟ وہ کہتا ہے جملہ کہا نہیں اس نے، بلکہ اس کا دل ٹوٹا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس کے وہ آنسو آج تک میری گردن پر قرض ہے، اگر وہ آنسو نہ ہوتے تو کب سے میں اس کا بدلہ لے چکا ہوتا۔ آپ غور کیجئے، میں کہوں گا مولا اگر ایک ناصبی آپ کے لال حسین پر گریہ کر لے تو اس کا حق آپ کی گردن پہ ہے۔ مولا ہم بھی آپ کے گنہگار جانے والے ان آنسوؤں کے نذرانے کے ساتھ آئے، مولا کچھ نہیں چاہیے، ویسا حسینی بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے غور کیا؟ ان آنسوؤں کی قدر کیجئے گا، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر قرض کے طریقے سے باقی ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں واپس پلٹا، اس شخص سے میں ملا اور ملنے کے بعد میں نے اس سے باتیں بیان کی تو کہتا ہے یہ بات تو میں نے کس سے نہیں بتائی تھی، اور اگر آپ کو آپ کے مولا نے بتائی ہے تو اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، کہ علی، اور اسی وقت وہ ایمان لے آیا اور امام علی کی امامت و ولایت کا کلمہ پڑھنے لگا۔ وہ کریں تو یہ قرض وہ قرض ہے جو اہل بیت کے لیے قرض ہے۔ ان آنسوؤں کی قدر کیجئے، ان آنسوؤں کی اہمیت کو جانیے اور یقین مانیے۔ اسی لیے تو ہمیشہ سے صدیقہ طاہرہ نے اس کی تمنا کی ہے، اس کی آرزوئیں کی ہے، آرزوئیں نہیں کی ہے بلکہ ہمیشہ اپنے لال کی عزاداروں کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں تاریخ کہتی ہے
معتبر علماء سے بات سنی ہے کہ ایک ضعیفہ تھی، کسی علاقے میں رہا کرتی تھی، دونوں آنکھ سے نابینا تھی۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی، اس کی جوان بیٹی کچھ کمائی کر کے لاتی تھی، ان کا گھر چلا کرتا تھا۔ لیکن جب بیٹی کچھ کما کے لاتی تھی تو ہر کمائی میں سے یہ ماں کچھ پیسہ نکالتی تھی، کہتی تھی محرم آئے گا تو فاطمہ کے لال حسین پہ خرچ کروں گی۔ جی آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے کمائی کا ایک حصہ اٹھا کر رکھتے ہیں کہ جب محرم آئے گا تو فاطمہ کے لال حسین پر خرچ کریں گے، فاطمہ کے لال حسین کی عزاداری برپا کریں گے۔ وہ مومنہ بھی یہ کام کیا کر سکتی، کئی سال سے یہ کام کر رہی تھی۔ ایک سال ایسا بھی آیا کہ ماں سے پہلے بیٹی کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، ماں پریشان ہوئی، وقت گزرتا رہا۔ ایک بار گھر سے عصے کا سہارا لے کر گھر سے باہر نکلی تو دیکھا کہ لوگوں میں کچھ شور بپا ہے۔ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے بہن جی یہ تو بتاؤ یہ شور کیسا ہے؟ کہ شور اس لیے ہے کہ آج محرم کا چاند آسمان پر نمودار ہو گیا ہے۔ چاند رات ہے نا، نہیں معلوم کہاں مومنین نے چاند دیکھنے کی کوشش کی ہوگی۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، چاند رات کا حق ادا ہو جائے، آپ اپنے گھر سے چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا مومنین چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام حسین نے جب یہ چاند کو دیکھا ہوگا تو درمیان راہ میں رہے ہوں گے۔ جب ام لیلا نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا تو اپنے چاند اکبر کو دیکھ کے کہا ہوگا اے محرم کے چاند تو نمودار ہو گیا، میرا چاند زوال پذیر۔ شہزادی فروا نے دیکھا ہوگا تو اپنے چاند قاسم پر نگاہ کی ہوگی، آواز دی ہوگی اے محرم کے چاند تو نمودار ہو گیا لیکن میرا چاند ڈوب جائے گا۔ کبھی شہزادی رباب نے چاند کو دیکھ کر اصغر کو دیکھا ہوگا، اے محرم کے چاند۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ تاریخ کہتی ہے جب ضعیفہ نے سنا، نابینا تھی، کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، گھر میں آئی، قبلہ رقیہ رخ کر کے کہتی ہے شہزادی آپ کے بچے کا مہینہ آ گیا، شہزادی فرش عزا بچھانے کا موقع آ گیا، میں دونوں آنکھوں سے نابینا ہوں، میری بچی اہتمام کیا کرتی تھی، انتظام کیا کرتی تھی، اتنی طاقت دے دے کہ آپ کے لال کا فرش عزا بچھا سکوں۔ جملہ سنیں گے ارباب عزا؟ تاریخ کہتی ہے کچھ ہی دیر گزری تھی، دروازے پہ دق الباب ہوا، ضعیفہ آگے بڑھی کا کون؟ کہ میں ایک مسافرہ ہوں، درمیان میں محرم کا چاند دیکھا ہے، چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ عزاداری کر کے چلی جاؤں۔ ضعیفہ نے کہا جیسے سنا خوش ہو گئے، کہا جاؤ اس سے اچھی کیا بات ہے، ہم لوگ مل جل کر حسین کا فرش عزا بچھاتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ مومنہ گھر میں داخل ہو گئی، مسافرہ تھی، کیا کہتے 10 محرم تک اس ضعیفہ کے گھر پہ رہی، فرش عزا بچھاتی تھی، تبرک کا اہتمام کرتی تھی، ضرورت پڑنے پر مصائب کا تذکرہ کرتی تھی، اور آنے والے کہتے تھے آپ کا محرم بڑا عجیب سا محرم ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اس مومنہ کی آواز میں بڑا درد ہے جب یہ یا حسین کہتی ہے۔ جب یہ یا حسین کہتی ہے تو ایسے لگتا ہے درو دیوار حسین حسین۔ تاریخ میں لکھا 10 دن گزر گئے، 11 محرم گزری، 12 محرم نمودار ہوئی، وہ مسافرہ مومنہ وہی رہی، مجلسوں کا اہتمام کرتی رہی، فرش عزا کو بچھاتی رہی۔ جب 12 محرم ہو گئی، آخری مجلس زیارت کی تمام ہو گئی تو مسافرہ مومنہ آ کے کہتی ہے اے مومنہ خدا تیری عزاداری کو قبول کرے، مجھے اجازت دے میں اپنے سفر کا آغاز کرتی ہوں۔ مومنہ کہتی ہے، ضعیفہ کہتی ہے تمہارا بہت بہت شکریہ، بڑے اچھے انداز سے تم نے اہتمام کیا، بڑے اچھے انداز سے تم نے انتظام کیا، جا رہی ہو 1-2 منٹ انتظار کرو، میں کمرے میں جا کر واپس آتی ہوں۔ وہ مومنہ وہیں کھڑی رہی، ضعیفہ کمرے میں گئی، جانے کے بعد ایک چھوٹی سی پٹلی
گٹلی کچھ پیسوں کی نکال کر لے آئی. لانے کے بعد اس مسافرہ کے ہاتھ پہ رکھا کہ کہتی ہے مال دنیا میں سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ پیسے ہیں جو حسین کے نام پر اکٹھا کیے. اسے میرا تحفہ سمجھ کر قبول کر لینا. مخطط تاریخ نے لکھا جیسے ہی یہ ہدیہ اس مومنہ کے ہاتھ میں آیا, شے نشین پر بیٹھ گئی. اب برداشت نہ ہوا, آواز دے کے کہتی ہے اے میرے لال حسین, اے تیرے نام پر تیری ماں. اے میرے لال حسین, جیسے ہی ضعیفہ نے سنا دامن پکڑ لیا. اے مومنہ یہ تو بتا تو ہے کون, اتنا سننا تھا گلے سے لگا دیا, میں کوئی اور نہیں حسین کی ماں فاطمہ. فرش عذاب جانے کے لیے آ گئی. میں کہوں گا حسین کی رخصتی ہے, اسی لیے تو شہزادی نے کہا تھا اے میرے لال حسین, جہاں جہاں جاؤ گے تمہاری ماں فاطمہ تمہارے ساتھ چلی آئے گی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون. الہی بحق ظہرا و بیہا و بالیہا و بنیہا و سر المستودفیہ. پروردگارہ ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما, ہمارے آنسو کو شہزادی کے رومال میں جگہ عنایت فرما, ہمارے آنسو کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے. میرے معبود ان آنسو کے بعد اہم ترین دعا یہ ہے کہ ہمیں ایسا حسینی بنا دے جیسے ائمہ علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. میرے معبود سے واسطہ محمد و آل محمد کا زیادہ سے زیادہ شہزادی اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت فرما. قلب ناظرین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما. غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما. میرے معبود سامعین جلسہ بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. میرے معبود خصوصاً جن حضرات نے ان ایام میں التماس دعا کے لیے کہا, پروردگار ان سب کی دلی دعاؤں کو مستجاب فرما, ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. میرے معبود دنیا میں وبا پھیلی ہوئی, جہاں کے مومنین مسلمین بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما, اس وبا کا خاتمہ فرما. میرے معبود سے واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگارہ جو دعائیں دل میں لے کر آئیں اسے قبول و مستجاب فرما, جو دعائیں رہ گئی اسے قبول و مستجاب فرما. بار دیگر دعا ہے منتقم خون امام حسین یوسف دارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.